غزہ کی تازہ صورتحال شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے اسرائیل حملوں کے جواب میں حماس اور حزب اللہ نے بھی قابض فورسز کو مزہ چکھا دیا۔ فلسطینی مجاہدین نے متعدد اسرائیلی فوجی اور بختر بند گاڑیوں کو میزائلوں سے اڑا دیا۔ جوابی کارروائی میں غزہ میں داخل ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایزر اور دیگر علاقوں میں گھمسان کی لڑائی کی اطلاعات ہیں۔ مجاہدین نے المالکیہ میں اسرائیلی ٹینکوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ اسرائیل کے غزہ، اردن اور لبنانی سرحد پر حملوں کے جواب میں حماس اور حزب اللہ نے بھی صہیونی فوج کو منہ توڑ جواب دے ڈالا۔ غزہ کے گلی کوچے میدان جنگ میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ حماس نے اسرائیل کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ دراندازی کی کوئی بھی کوشش غزہ کو اسرائیل کا قبرستان بنا دے گی۔ حماس کے عسکری ونگ القسام نے اسرائیل کے اہم ترین شہر دیمونا کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کے صحرائے نقب میں واقع دیمونا شہر حساس جوہری تنصیبات کی وجہ سے اہم ہے۔ حماس کی جانب سے غزہ میں زمینی کارروائی میں شریک فوجی ٹرک کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی ہے۔ حماس کی زبردست مزاحمت کی وجہ سے اسرائیلی فوج بڑا زمینی حملہ کرنے سے گھبرا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرس کے علاقے میں اس وقت گھمسان کی لڑائی کی خبریں ہیں، جہاں سے القسام بریگیڈ اسرائیلی گاڑیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ القسام بریگیڈ کے بیان کے مطابق ہم نے درجنوں اسرائیلی فوجیوں کو مار دیا ہے۔ ادھر ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیل سفاکیت پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے اب حد سے تجاوز کر لیا ہے، جو کسی کو بھی اس کے خلاف کارروائی پر مجبور کر سکتا ہے۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جنگجو نے غزہ کے بیت لاہیا علاقے میں داخل ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کو بھی پیچھے سے گھیر لیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج بھی اپنی ناکامی چھپانے کے لیے مختلف دعوے کر رہی ہے۔ غزہ میں جنگ کا 23واں روز اسرائیل کے وحشی پن نے ہستہ بستہ شہر اجاڑ دیا۔ جنین، خان یونس، نابلس سمیت جگہ جگہ بمباری۔ اسرائیل کا حماس فضائی آپریشن کے سربراہ کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ اب تک شہداء کی تعداد 10,000 سے زائد ہو چکی ہے، 20,000 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیل کی وحشت میں 23 روز بعد بھی کمی نہ آئی۔ دن ہو یا رات، غزہ کے باسی کسی بھی وقت محفوظ نہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کے لڑاکا طیارے غزہ پر شب و روز بارود برسانے میں مصروف۔ شہر میں ہر طرف بمباری سے تباہ شدہ عمارتوں کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں لوگ کھنڈرات میں دبے اپنے پیاروں کو نکالنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو کہیں کوئی گھر کے ملبے سے بچی کچی پونجی کی تلاش میں ملبہ اٹھاتا نظر آتا ہے۔ شہر میں ایندھن ختم ہوئے کئی روز گزر چکے۔ لوگ یا پیدل چلنے پر مجبور ہیں یا ان کے لیے گھوڑا گاڑی کا زمانہ لوٹ آیا ہے۔ 23 دنوں میں غزہ میں اتنے افراد شہید ہو چکے ہیں کہ اسپتالوں میں لاشیں رکھنے کی جگہ ہے، نہ قبرستانوں میں دفن کرنے کی گنجائش۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صہیونی قابضین سن لیں، ہم نے تمہارے ایجنٹ کو شکست دے دی ہے اور وہ مکافات عمل کا شکار ہے۔ تمہاری سرزمین پر بھی ایجنٹس کو شکست دیں گے۔ میں صہیونی قابضوں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے پاکستان میں اپنی جس ایجنٹ کو بھیجا تھا، ہم نے آج اس کو شکست دے دی ہے اور وہ مکافات عمل کا شکار ہے۔ ہم نے اپنے وطن عزیز میں ان کو شکست دی ہے اور انشاءاللہ آپ کی سرزمین پر بھی ان کو شکست دیں گے۔ قابض اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام پر پاکستانی عوام مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور کوئٹہ میں عوام سڑکوں پر نکلے اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پر اظہار یکجہتی کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لبیک یا اقصی، لبیک لبیک یا غزہ لبیک۔ پاکستان کے عوام مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ جماعت اسلامی کے تحت اسلام آباد میں غزہ ملین مارچ، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں مارچ میں شرکت۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے شرکا سے خطاب کیا۔ یہ بیت المقدس کے آزادی کا جہاد یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر قلب کو مسلمان کا مسئلہ ہے۔ 19 نومبر کو ہمارا اگلا ملین مارچ انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہوگا۔ اسلام آباد میں جامع اثنا عشریہ سے ڈی چوک تک مجلس وحدت مسلمین شعبہ خواتین کا مارچ۔ سربراہ MWM راجہ ناصر عباس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ظلم کے خلاف اور مظلوموں کی حمایت کرنا خدا کا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ کی بصیرت، آپ کے شعور، مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کے احساسات پر سلام۔ اس وقت غزہ کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ان پر پانی بھی بند ہے، کھانے پینے کی تمام اشیاء بند ہیں، وہ محاصرے میں ہے اور ان پر زمین سے، فضا سے، سمندر سے حملہ شروع ہے۔ کراچی میں ناصران فلسطین نے شون سرکل سے بورڈ بیسن تک احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ریلی کے شرکا سے علامہ حسن ظفر نقوی سمیت دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ چاروں طرف سے اسلامی ممالک میں گھرا ہوا اسرائیل
اور کیا کرے، کیوں اتنے اطمینان سے مار رہا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی مسلمان ملک ان کی مدد کو نہیں ہے۔ لاہور میں قاف لیگ نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور چودھری شافع نے مظاہرین سے خطاب کیا۔ احتجاج میں مسلم لیگ کے کارکنوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ سارے ممالک کو بائیکاٹ کرنا چاہیے اسرائیل کے ساتھ، اور آپ سب کو چاہیے کہ سوشل میڈیا میں بھی اور آگے پیچھے بھی فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں۔ کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام کے تحت طوفان الاقصی کانفرنس میں عوام کی بڑی تعداد نے شریک ہو کر مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ کا جماعت اسلامی کے اقصی مارچ سے متعلق پیغام، کہا کہ فلسطین اور غزہ کے عوام کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ عظیم الشان اقصی مارچ امریکہ کے لیے پیغام ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ عوام کے قتل عام کی حمایت کا اعلان کیا۔ سربراہ حماس نے کہا کہ فلسطینی اس معرکے میں اکیلے نہیں، پوری امت مسلمہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو شکست دینا اسرائیل کے لیے وجود کا امتحان ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے بیان میں کہا کہ ہمیں حماس کو ہر صورت شکست دینی ہے۔ حماس اور حزب اللہ کے حملوں سے بوکلائے ہوئے نیتن یاہو نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ ایران حماس کی بھرپور عسکری مدد کر رہا ہے۔ نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ جنگ دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ غزہ کی پٹی میں جنگ طویل اور مشکل ہو سکتی ہے۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف مختلف ممالک میں ہر روز احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ جرمنی، اٹلی اور کینیڈا میں اسرائیل کے خلاف احتجاج پر دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ دنیا بھر میں زندہ ضمیر لوگ فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف سراپا احتجاج۔ گزشتہ روز جرمنی کے شہر برلن میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اسرائیل کے جنگی اجرام کے خلاف نعرے بازی کی۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں بھی فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا ہزاروں شرکا نے جنگ بندی اور فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اٹلی کے شہر روم میں بھی اسرائیلی مظالم کی مذمت اور فلسطینیوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک ایک شہری نے اسرائیل کا پرچم کھینچ کر اتار لیا۔